وہ دسمبر کے دن تھے اور بچوں کے فائنل ایگزام سے پہلے اسکول میں ان کی تیاری کے لیے گرینڈ ٹیسٹ لیے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں 12 بجے چھٹی کر دی جاتی تھی کہ ٹیچرز نیکسٹ ٹاسک اور ٹیسٹ ایزیلی کور کر سکیں۔ لیکن ابھی ان سب کو 1 گھنٹہ بریک دی گئی تھی کہ آج کام زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹیچرز اوور ٹائم وہاں رکنے کے لیے موجود تھیں۔ میڈم آپ بھی آ جائیں نا، آپ بھی انجوائے کریں۔ وہ جو حسب معمول پانچوں ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑے ہوئے تھیں، سعدیہ کی آواز پر چونک کر متوجہ ہوئیں جو میڈم کو بلا رہی تھی۔ اس کے بلاوے پر ان کو تب چڑھی۔ میڈم کی چمچی، وہ بدبدائی۔ نہیں، آپ لوگ انجوائے کریں، ہم آپ کو دیکھ کر انجوائے کرتے۔ وہ میم کے پاس بیٹھتی بولی تو انہوں نے بے ساختہ تشکر بھرا سانس لیا جو سینے میں ہی جکڑا گیا۔ آپ کی میڈم کی بجائے میں آپ کے ساتھ انجوائے کر لیتا۔ وہ گھر واپسی کے لیے آفس سے نکلا تھا، اسٹاف روم کے سامنے سے آتی آوازوں پر وہ ٹھٹکا، اور جب نگاہ اس دشمن دل کی طرف گئی تو اس کے چہرے کے تاثرات نظروں میں کھبے سے تھے، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے آگے بڑھتے عادت کے برخلاف بات کر دی، جبکہ اس کی بات پر سعدیہ سمیت بہت سی ٹیچرز یوں خوش ہوئیں گویا ہفت الکلیم مل گئی ہو، جبکہ اسے آج ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور انجوائے کرنے پر بے شمار خود کو ملامت کرنے کا خیال آیا، اور اس نے ملامتی نگاہ رمی اور زہرہ پر ڈالی جنہوں نے یہ اصرار کیا تھا۔ ہم ٹروتھ اینڈ ڈیئر نہیں کھیلیں گے، بس جس کی طرف بوتل کے کھلے سرے کا منہ ہوا وہ اس سوال کا جواب دے گا جو وہ شخص پوچھے گا جس کی طرف بوتل کے بند سرے کا رخ ہوگا۔ مس نبیلہ نے گیم کے رول بتائے اور گیم شروع کر دی، لیکن اس کے دھیان کے سارے دھاگے اپنے اسکواڈ کے ہمراہ بیٹھی اس نازک سی لڑکی کی طرف تھے۔ وہ سر جھکائے میز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ مسلسل جاری تھی اور سب پوری ایمانداری کے ساتھ پوچھے گئے سوال کا جواب دے رہے تھے، جب پھر سے بوتل گھمائی گئی اور اچانک وہ بولا، یہ اسٹاف روم میں چھپکلی کیا کر رہی ہے؟ اسپرے نہیں ہوا کیا ادھر؟ اس نے کیبنز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ساری ٹیچرز چیختے ہوئے پاؤں اوپر کرتی اس کی طرف دیکھنے لگیں جہاں اس کا دھیان تھا۔ کروائی جاتی ہے اسپرے، کدھر ہے چھپکلی؟ میم نے فوراً پوچھا۔ آئی تھنک کیبنز کے پیچھے چلی گئی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولتا میز کی طرف متوجہ ہوا تو بوتل کا رخ زری کی طرف، جبکہ دوسرے سرے کا رخ اس کی طرف تھا۔ اس نے سر اٹھا کر زری کی طرف دیکھا تو اس کے ساتھ بیٹھی بینا کی گہری سنجیدگی بھری نگاہیں اسے یہ بات فوراً بتا گئیں کہ وہ اس کی فضول حرکت کو جان چکی تھی، لیکن اس نے نظریں دوبارہ زری کی طرف کیں جو کہ خاصی پزل نظر آ رہی تھی۔ محترمہ، اس نے معمول کے مطابق مخاطب کیا تو وہ اس کے طرز تخاطب پر چڑ سی گئی۔ وہ پہلے دن کے بعد سے اب تک اسی لفظ سے پکارتا اور اس کا خون جلاتا تھا۔ جی، اس نے دانت پیستے کہا۔ باقی سب دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے سوائے 2 آنکھوں کے۔ آپ کو محبت، میرا مطلب کہ محبت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے ہونے کی؟ اس نے محسوس کیا کہ اس نے سوال تبدیل کیا ہے اور جو سوال پوچھا ہے اس پر وہ مطمئن بھی نہ تھا، لیکن اس کے سوال پر بہت سی گردنیں یکدم اس کی طرف مڑیں، جبکہ اس کے سوال پر اس کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک بکھرنے لگی اور اس نے مدھم سی دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکاتے کہا، آپ کو کس نے کہا سر کہ محبت کی جاتی؟ محبت تو ایک بے اختیار جذبہ ہے۔ محبت مرضی اور اختیار سے کب کی جاتی ہے؟ یہ تو نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح اور کبھی کسی کے لیے روگ اور موت کی طرح لکھتی جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی جا رہی تھی جبکہ باقی سب خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ لیکن محبت کے ہو جانے کے بعد کا مرحلہ تو اس سے بھی زیادہ بے اختیار ہوتا، اس کے بارے میں یہ کہنا آپ کا؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے چمکدار نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے ایک پل کو نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اسے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوا کہ اس شخص کو ان سوالوں کے جوابات کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی بات بدل کر سراپا سوال بنتا شاید اپنے اندر پنپتے سوال کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر بے شک محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے، لیکن دماغ کو دل سے اوپری جگہ دی گئی ہے، شاید اسی لیے کہ ہم بے اختیار ہو کر فیصلے نہ کریں بلکہ دماغ کا استعمال کرتے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ کہ محبت ہو یا نفرت، دونوں ہی بے اختیارانہ جذبے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان جذبات کو بکھرنے سے کیسے روکتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے کہتے بات ختم کی، لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کو محبت پر یقین ہے محترمہ؟ اس کے بھاری لب و لہجے پر جب سب نے اسے دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی اور دل میں ہی اسے مہذب الفاظ سے نوازنے لگی۔ لے جی، سر کو تو تمہارا پور پور محبت میں ڈوبا نظر آ رہا کیا کہ تمہیں وجود سے لپیٹتے منتوں کی دھاگے تعویذ؟ سیما نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے اسے گھورتے جواب دیا، سر محبت پر کسے یقین نہیں؟ اس نے نبے تلے انداز میں کہتے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اب نیکسٹ ٹرن لیں، ہمارا کوسچن سیشن لمبا ہو گیا ہے، اس نے سعدیہ کی طرف دیکھتے کہا جبکہ وہ ابھی تک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہا، مس بینا تو کیا ریڈی ہیں میرے سوال کا جواب دینے کے لیے؟
اس نے بوتل کا رخ بینا اور اپنی طرف دیکھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم واقعی ریڈی ہو نا؟ اس کے لہجے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی شرارت جھلکنے لگی تو اس نے لب دباتے پھر سر ہلا دیا، جبکہ باقی تینوں اشارے سے اسے کچھ کہتے ہوئے اب دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگیں۔ رائٹ بینا، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کتنی بدتمیز، بے حس، بے مروت، منہ پھٹ اور غسیلی کیوں ہو؟ اس نے آنکھوں سے پھوٹی شرارت جبکہ چہرے پر بمشکل طاری کی ہوئی سنجیدگی کے ساتھ یوں پوچھا گویا گمبھیر مسئلہ زیر غور ہو جیسے۔ واٹ؟ اس نے صدمے سے اپنی بدتمیز دوست کو دیکھا جب سب ہنسنے لگے۔ پلیز آنسر یور کوسچن پلیز، سیما اور رمی ایک ساتھ بولی تو اس نے دانت کچکچاتے انہیں دیکھا اور پھر یک لخت مسکراتے ہوئے بولی، میں ایسی اس لیے ہوں کیونکہ میں تم لوگوں کی دوست ہوں۔ اس کے ایک دم بول پڑنے پر اسٹاف روم کہکوں سے گونج اٹھا۔ اوکے اوکے تھینکس لیڈیز، اب نیکسٹ ٹرن، اس نے ہنستے ہوئے سر خم کرتے کہا تو بوتل پھر سے گھمائی گئی اور تب بوتل کے سرے سیما اور اس کے مابین تھے۔ سر آر یو ریڈی؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا تو اس نے ہلکا سا مسکراتے سر جھکایا تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، سر آپ کوسچن کو چھوڑیں، آپ سانگ سنا دیں، آپ کی آواز سن کر لگتا آپ گاتے بہت اچھا ہوں گے۔ اس کی غیر متوقع بات پر سب چونکے لیکن پھر اس کے رد عمل کا انتظار کرنے لگے، جو یوں ہی پرسکون سا بیٹھا تھا اور پھر کچھ پل نہ جانے کیا سوچنے کے بعد اس نے گلا کھنکارتے حامی بھری، خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے؟ سیما نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کی آواز اتنی مسحور کن اور زہر انگیز تھی، یوں کہ اس کے افسوس سے سارا منظر اسی پل مسحور سا ہونے لگا تھا۔ وہ سر جھکائے بھی اس کی پرتبش لپکتی ہوئی نگاہیں خود پر گڑی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ خود کو مضبوط کرتی سختی سے آنکھوں اور دل کو بھیجے بیٹھی تھی کہ اس میں اسفندیار کے علاوہ کسی کے لیے گنجائش نہ تھی، لیکن اس کے لیے باوجود نگاہ اور دل بے اختیاری برداشت کرنے کے قائل نہ تھی۔ تبھی خود پر قابو پاتی خود کو انجان بناتی بیٹھ گئی۔ یہ بات وہ پانچوں یا شاید وہاں بیٹھے سب افراد جانتے تھے کہ وہ اپنی آواز کے دلسوز سحر سے اپنے دل کے جذبات پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ الفاظ اس کے دل کے کوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ وہ بار بار فکریہ دہراتے ہوئے نہ جانے کیا باور کروانے کی کوشش میں تھا، جبکہ اس کی آواز اور الفاظ کے سحر سے بے اعتنائی برتنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ پندھاری ہو چکا تھا، جبکہ وہ ان سب کی پرزور تعریف و ستائش پر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے، لیکن یہ بات جاننے میں اسے دیر نہ لگی کہ وہاں بہت سی نگاہوں میں اس کے لیے تنفر، حسد اور تحقیر تھی۔ وہ بینا اور زہرا کے ساتھ کلاس کی طرف جانے کو نکلی۔ جب اسے اسکول کی بیک سائڈ کی طرف جاتے دیکھا تو ایک پل کو کچھ سوچ کر اس نے اسے پکارا، سر۔ اس کی آواز چونکہ ہلکی تھی سو وہ سن نہ سکا، تبھی اس نے دوبارہ پکارا تو وہ حیرانی سے رکا اور پلٹا تو وہ ان دونوں کے ساتھ اس کی سمت چل دی۔ خیریت محترمہ، اس نے سنجیدگی سے پوچھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، میرا مطلب آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ انگلیاں چڑکاتی بولی تو اس نے ایبروز چکاتے گہری نگاہ اس پر ڈالی اور بولا، جی کہیں۔ ایک نظر اس نے اس کی گارڈز بنی دوستوں پر ڈالی، جبکہ وہ ایک دم بولی، میری شادی ہو چکی ہے، میرا مطلب کہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ جلدی جلدی بنا سانس لیے بولتی، بنا اس کی طرف دیکھتے وہاں سے چل دی اور وہ وہیں سائیں سائیں کرتے کانوں کے ساتھ منجمد وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں پر ایک بلند کہکا نمودار ہوا اور اس نے سر جھٹکتے ہوئے اس جگہ کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ مجھ کو پیچھا چھڑوانے کو جھوٹ تو صحیح طریقے سے کر لیتی محترمہ۔ اس کے ہونٹوں پر مسکان جبکہ آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اس نے جھوٹ بولا، اس سے کیونکہ اگر وہ شادی شدہ تھی تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی، اور اگر جاب کر رہی تھی تو وین کے نہ ہونے پر اس کے بھائی کیوں لینے آتے تھے، اور سب سے بڑی بات اس کا لڑکھڑاتا لہجہ اس کے کہے الفاظ کے جھوٹ ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا مختلف تعویلوں اور دلیلوں کے ساتھ خود کو مطمئن کرتا وہاں سے چل دیا، یہ جانے بغیر کہ اس نے الفاظ کو سنجیدہ نہ لیا تھا، جن الفاظ کو جھوٹ کے پیراہے میں لیا تھا وہی الفاظ اس کی پوری ہستی ہلا دینے والے تھے، اسے عرش سے فرش پر منہ کے بل گرا دینے والے تھے۔ آج میری بیٹی کیوں چپ ہے؟ وہ سب کے گھر واپس آنے پر بنا کوئی رسپانس دیے چپ چاپ صوفے پر بیٹھی تو اس کے ابو فریش ہو کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تو وہ چپ رہی تو سب اسے دیکھنے لگے۔ زری کیا ہوا، ایسے چپ کیوں ہو؟ انہوں نے فکر مندی سے دوبارہ استفسار کیا تو وہ منہ بناتی بولی، یہ آپ کے بیٹے باتیں کرتے ہیں کہ میں ہر وقت ٹر ٹر کرتی رہتی ہوں۔ وہ منہ پھلاتی تڑک کر بولتی، سب کے لبوں پر مسکان بکھیر گئی۔ کون سا بیٹا کہتا، بتاؤ مجھے۔
کسی کی اتنی جرأت کہ میری بیٹی کو ایسے کہے؟ اس کے ابو اپنے مخصوص انداز میں اسے بہلاتے ہوئے بولے تو اس کے جلتے دل پر فوار سی پڑی۔ یہ تو سبھی کہتے ہیں، لیکن یہ تو ابھی آپ کے اس گھنے میسنے بیٹے نے کہا ہے۔ اس نے ارحم بھائی کی طرف اشارہ کرتے کہا، جو کہ بہت آرام سے بیٹھے تھے، کہ یہ ہر 2 ہفتے بعد کا میلو ڈرامہ تھا، اس لیے سب پرسکون تھے۔ بھائی خبردار، کسی نے میری بچی کو آج کے بعد کچھ کہا، رونق ہے یہ میرے گھر کی، انہوں نے ساتھ لگاتے کہا تو اس نے نگاہیں سب کے چہروں پر مرکوز کرتے زبان چڑھائی، اور انہیں بتائے نا کہ سب سے زیادہ کسے پیار کرتے؟ اس نے جیسے یاد دلانے والے انداز میں کہا تو ابو فوراً ہڑبڑاتے ہوئے سر ہلانے لگے۔ ہاں ہاں، پیار بھی سب سے زیادہ زری سے ہی ہے مجھے، انہوں نے جلدی سے کہا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وہ اس وقت ساری دنیا کی خوشیاں اور غم بھولی ہوئی تھی۔ ایسے ڈنڈے کے زور پر پیار کے اظہار ہر کوئی کر دیتا۔ باسم بھائی نے تیلی لگائی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ اس کا ڈرامہ لمبا ہوتے دیکھ کر امی نے بھابھیوں کو کھانا لگانے کا اشارہ کیا۔ اپنے بیٹوں کو بتا دیں کہ میرا جب جب دل کیا کرے گا میں ان کو چپکیاں لگاؤں گی اور ان کے بچوں کے نام بھی رکھوں گی، اور میں ہر وقت بولوں گی، ہنسوں گی، مجھے روکنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ زور کی تڑیاں اور دھمکیاں لگیں جن پر شدمت سے سر ہلایا گیا تو اس کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑنے لگا، اور اب وہ بمشکل مگن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی ان کا سر کھا رہی تھی۔ مسلسل بولتے اور ہنستے ہوئے اس کی سیاہ روشن آنکھوں میں پانی سا اکٹھا ہونے لگا۔ تب ہی بہت سے لوگوں نے نظر لگنے کے ڈر سے بے ساختہ ماشاءاللہ کہتے اس کی خوشیوں کی دعا مانگی، لیکن کون جانتا تھا یہ دعا بھی عرش تک پہنچتی ہے یا نہیں؟ کیا اسے بھی شرف قبولیت بخشا گیا تھا یا نہیں؟ کون جانے، سوائے اللہ کے جو بہت بڑا کارساز ہے۔ کیسے ہیں نمیر بھائی اب؟ اسمبلی سے واپس آتے اپنی چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے وہ سب اب رمی کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھیں، جس کی بڑی بڑی آنکھیں اس وقت اس کے شدت گریہ زاری اور رت جگے کا اشارہ تھیں۔ الحمدللہ اب کافی بہتر ہیں، پہلی سرجری کر دی گئی ہے، اب ہفتے تک اگلی کرنی ہے، دعا کرنا۔ بولتے بولتے اس کا گلا روننے لگا جب انہوں نے بے ساختہ اسے گلے لگایا۔ نمیر رمی کا فیانسے تھا، جو کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ہاسپٹلائز تھا کہ اس کے فرینڈز نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے انجانے میں ہی اس پر ایسڈ پھینک دیا تھا، جس سے ان کا کافی نقصان ہوا تھا۔ پریشان مت ہو، کوئی زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے سیما بولی۔ پوری گردن اور سر کا پچھلا حصہ اور ہاتھ زیادہ انجر ہیں، باقی فیس پر بس چند ہی ایک نشان ہیں، اس نے اپنی طرف سے اشارہ کرتے بتایا۔ تو سب اسے تسلی دینے لگیں کہ یہ واقعی شدید دکھ کا واقعہ تھا، اور وہ سب مسلسل 5 دن سے اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ ان کے بہلانے پر سر ہلاتے رمی کی نظر ان کے پاس کھڑے نئے چہرے پر پڑی۔ یہ ہمارے اسکواڈ کا نیو ممبر ہے، تمہاری غیر حاضری میں جوائننگ دی ہے، زری نے بتایا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملاتے حال احوال پوچھا، اور سب اپنی اپنی کلاسز کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ نیند سے دکھتی اور جلتی اپنی حسین آنکھوں کو انگلیوں کی پوروں سے دباتے گردن ادھر سے ادھر ہلانے لگی جب ٹھٹک گئی۔ وہ بہت پرسکون انداز میں نماز ادا کر رہا تھا۔ سرمئی رنگ کے شلوار سوٹ پہنے وہ شخص اپنی پرسکون طبیعت کی طرح نماز بھی بہت پرسکون انداز میں ادا کر رہا تھا۔ وہ غیر ارادتاً اسے دیکھتی چلی گئی جو سجدے میں سر جھکائے ہوئے تھا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اس کا دل اسے یوں سجدے میں دیکھ کر گداز ہونے لگا تھا۔ جلتی نگاہوں میں آنسو جھلملانے لگے تو اس نے ہوش میں آتے ہی نگاہیں پھیریں اور نگاہیں موبائل پر پھر سے ٹکا دیں، لیکن زیادہ دیر دیکھ نہ سکی کیونکہ اس کی آنکھیں مسلسل جاگنے کے باعث اب اس قدر نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں کہ کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 5:15 بج رہے تھے۔ اس وقت سونا بھی اسے غیر مناسب لگ رہا تھا، اس لیے جب موبائل پھر سے نگاہوں کے سامنے کیا وہ اس کے ہاتھ سے اچانک لے لیا گیا۔ اس نے سامنے دیکھا تو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس کا موبائل جیب میں ڈال رہا تھا۔ بہت ہو گیا ہے آج کے لیے، اتنا ہی 3rd کلاس مطالعہ کافی ہے، ابھی کچھ اور کر لیں۔ اف، اتنا ٹھنڈا لہجہ! وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی جو رات کو سو رہا تھا۔ پھر اسے کیسے پتا چلا کہ وہ مسلسل موبائل یوز کرتی رہی ہے؟ اسے کچھ کہنا چاہا لیکن چپ رہی۔ وہ اس وقت اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی کہ وہ نماز سے اٹھا تھا ابھی، اسی لیے خفگی سے آنکھیں مونتی ہولے ہولے اپنی آنکھیں دبانے لگی۔ جب اس کے حواس ایک دم جاگے، جب اپنے بہت قریب اس نے بگھرتی نرم گرم سانسیں محسوس کی، اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتی صورتحال کا اندازہ لگا پاتی، اس کے ہاتھ مضبوط ہاتھ میں مقید محسوس ہوئے، جبکہ اسی پل ایک نرم سا احساس اس کی آنکھوں پر جاگا۔ اتنی نرمی سے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا آرام پہنچانے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہ اس جرأت پر تھرا سی اٹھی اور اپنے ہاتھ قید سے آزاد کروانے چاہے، جب اسی وقت آزاد کر دیے گئے۔
لیکن اس سے بوجھل آنکھیں اسی وقت نہ کھولی گئی تھیں۔ منتشر ہوتی سانسوں کے ساتھ جب اس نے کسی کے لمس سے بھاری ہوتی آنکھیں کھولی تو وہ اس کے پاس سے واپس پلٹ رہا تھا۔ اب بھی ایسے مقام پر بھی اس کی ایسی حرکت پر اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکی کہ وہ منظر سے ہٹ چکا تھا۔ لیکن اس کا جاگتا لمس اس کے آنسوؤں اور درد میں اضافہ کرتا چلا گیا اور بہت سے آنسو آنکھوں سے نکلتے اس کی کنپٹیوں سے بہتے چلے گئے۔ جنوری کے دن تھے جب وہ تیز دھوپ سے بچتے ہوئے خاموشی سے آفس کی لیفٹ سائڈ کی وال پر کھڑا کھٹ کھٹ تصویریں بنائے جا رہا تھا، کیونکہ دھوپ کی وجہ سے وہ سامنے فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی جاگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے، بنا اجازت کے وہ اس کے حسین منظر قید کیے جا رہا تھا، لیکن وہ بہت سی تعویلوں اور دلیلوں کے ساتھ دل کو بہلاتے سامنے دیکھے جا رہا تھا جب وہ اپنے اسکواڈ کے ساتھ فل مزے میں تھی۔ بچوں کے فائنل ایگزام سے پہلے انہیں 2 دن کا آف دیا گیا تھا، جبکہ ٹیچرز اسکول آئی تھیں، لیکن چونکہ کام خاص نہیں تھا اور میم اور میڈم بھی ابھی اسکول نہیں پہنچی تھیں، تو انہوں نے اپنی فیوریٹ ہابی پر عمل درآمد شروع کر دیا، جو وہ ہر سیٹرڈے کو بچوں کے اسکول آف ہونے کے باعث میم کے آنے سے پہلے پہلے بہت ذوق و شوق سے کرتی تھیں۔ سی گرین کلر کی بالکل سمپل شیفون کی فراک پہنے وہ لمبے بالوں کو ایک سائڈ سے پن اپ کیے کھلے چھوڑے تصویریں بنوا رہی تھی، لیکن جانے بغیر کہ اس کی ایک ایک حرکت اور ہر ادا کسی اور کے پاس بھی قید ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سب کھلکھلاتی ہوئی حسین پل اکٹھے کرنے کی کوشش میں تھیں جب ایڈمن صاحبہ ادھر آئیں۔ آج میم نہیں آئیں گی، انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا، جبکہ میڈم آج ایمبیسی گئی ہیں، لیکن سر آ جاتے کچھ دیر میں۔ آپ سب ٹیچرز اپنے اپنے رپورٹ کارڈز ریڈی رکھیں، جن ٹیچرز کی ڈیوٹی ہے وہ پیپر سیٹ کر لیجیے گا، اور ہاں شاندار سا لنچ بھی آرڈر کروا لیں۔ انہوں نے فاصلے پر بیٹھی تمام ٹیچرز تک میسج پہنچایا، جن کی بانچیں اس خوشخبری پر چرنے سی لگی تھیں۔ تھینکس میم، آج کا آپ کا لنچ ہماری طرف سے، مینا اور بینا کورس میں بولی تو وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئیں، جبکہ وہ پھر سے اپنے کام میں لگ گئیں۔ زری، ویسے اگر آج کے دن سر آ گئے تو تمہارا کوئی کام ختم نہیں ہوگا، زہرا نے سی گرین فراک میں دہکتی ہوئی زری کو دیکھتے کہا، تو وہ منہ پھلاتی دھپ کر کے لان میں بکھری دھوپ میں چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ یار ویسے کمال کا بندہ ہے، مطلب تمہارے نکاح کی خبر سے بھی فرق نہیں پڑا، یا تو فلرٹ جاندار انداز میں کرنا آتا یا عشق، ریمی نے تجزیہ پیش کیا، جبکہ وہ دانستاً لاپرواہی برتتی سر جھکا گئی کہ وہ لڑکی بچپن سے ہی محبت کے ہجے پڑتی آئی ہو، کسی کو پوچھتی آئی ہو، اس کے لیے کسی کی آنکھوں میں پنپتے چاہت کے رنگ دیکھنا مشکل نہ تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے پاس اس شخص کو دیکھنے کے لیے اور دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ تسلی کے الفاظ یا نرمی کے جذبات کچھ بھی نہیں، کہ اس کا روم روم تو کسی اور کی محبت میں پہلے ہی ڈوبا ہوا تھا۔ اسون بھائی واپس کب آ رہے ہیں اور تمہاری شادی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ مینا نے اسون کا پوچھا، جو وزٹ ویزے پر عباس بھائی کے پاس گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی پر رخصتی منسوخ کی گئی تھی۔ شادی کے ذکر پر اس کے چہرے پر گلال سا چھانے لگا، جو دھوپ کی تیز روشنی میں عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ محترمہ شرما بعد میں لینا، ہمیں سوال کا جواب دو، بینا نے چڑھانے والے انداز میں کہا، تو وہ چڑ بھی گئی۔ ذلیل عورت، وہی کافی ہیں ایک مجھے اس لفظ سے چڑھانے والے، تم مہربانی کر کے منہ بند رکھو، اور 2 ماہ تک وہ بھی آ جائیں گے واپس، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو وہ ہنسنے لگی اور پھر کچھ یاد آنے پر سیدھی ہوئی۔ تمہارے رویے کی تبدیلی سے ادھر کچھ فائدہ ہوا؟ اس کا سوال کا اشارہ سمجھتی وہ لب بھینچ گئی اور پھر بولی، یار کوئی فائدہ نہیں، اتنا ہے کہ اب اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یار میرے نرم رویے پر ان کے جذبات مزید ابھر رہے ہیں۔ وہ پریشان تھی بہت زیادہ، کیونکہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کا شادی شدہ ہونے کا سن کر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، تو تب بینا اور ریمی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ نارمل ریئیکٹ کرے، کہ وہ جتنی اس سے بیزاری دکھائے گی وہ اتنا ہی اڑیل گھوڑے کی طرح حاوی ہوگا۔ لیکن یار کیا میرا نرم رویہ انہیں روک سکے گا؟ بلکہ ایسا رویہ تو انہیں شہ دے گا۔ ان کی بات سن کر اس نے حیرانگی اور پریشانی سے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ نرم رویے سے شہ ہی ملے گی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں، کہیں وہ ضد میں کوئی ری ایکشن ہی نہ لے لیں۔ اور خیر ہے، تم نے انہیں بتایا تو ہے نا کہ تم کمیٹڈ ہو، اب وہ سمجھ نہیں رہے تو ان کی غلطی ہے، اس لیے بس تم ان کے ساتھ نارمل رہو، اور پھر کچھ ہی دنوں میں تمہاری شادی ہو جانی، پھر وہ اپنی زندگی میں مگن اور تم اپنی زندگی میں۔ انہوں نے کافی تفصیل سے کہا، تو باقی دونوں نے بھی تائید کی، تو اس کا دل ڈاواڈول ہونے لگا، کیونکہ اس سب پر اس کا دل نہیں آمادہ ہو رہا تھا، لیکن ان سب کی باتیں بھی درست تھیں، اس لیے اس نے سب پہلوؤں پر سوچتے ہوئے اپنے رویے میں تھوڑی ترمیم کی، کہ جس کے باعث واقعی وہ اس کے گرد حصار سا نہ بناتا تھا۔ چھوڑو ساری فضول باتیں، زہرا کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو پلان بناؤ کہ کہاں سیلیبریٹ کرنی ہے،
کیونکہ مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے، سو اسی دن ہی کر لوں گی۔ اس نے ساری سوچیں اور فضول باتیں چھٹکتے ہوئے ان کی توجہ دوسری طرف لگائی تو سب پرجوش سی اس پر گفت و شنید کرنے لگیں۔ محترمہ، وہ رپورٹ کارڈ لینے ایڈمن آفس کی طرف جا رہی تھی جب اس آواز اور لفظ پر کڑا کر رہ گئی۔ جی؟ اس نے مڑ کر سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے پرتعش انداز میں اسے دیکھا۔ اگر اس کے سامنے کھڑی اس لڑکی کو پتہ چل جاتا کہ اس کا یہ چھوٹا سا لفظ سامنے موجود اس شخص اور شاندار مرد کے دل پر کیا اثر کرتا تھا تو شاید اس کے جذبات کے خوف سے وہ کہیں یہ لفظ اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے۔ سائنس لیب کی اٹینڈنٹ آپ ہیں نا؟ اس نے اسے دیکھتے سوال کیا، جو بہت سادگی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نگاہ ہمیشہ کی طرح اس کے بازو میں لپٹے سیاہ دھاگے سے الجھ رہی تھی تو وہ اس بار اپنی بے چینی پر قابو نہ رکھ پایا اور فوراً بول اٹھا، یہ دھاگا آپ نے کیوں لپیٹا ہوا ہے؟ وہ جو اسے جواب دینے کو لب کھولنے ہی لگی تھی، اس کے سوال پر اس نے آنکھیں سکیڑتے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر ایک نظر اپنی کلائی کو، پھر اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یہ نابالغی کی محبتوں کو پانے کی تعویذ دھاگے ایک پل میں اس کے چہرے پر بکھرتے نارسائی سے الوہی خوشی تک سفر کرتے تاثرات نے اسے ٹھٹکا سا دیا اور اس کی شادی کی خبر کو سن کر تعویلیں دینے والا شخص اس کے چہرے کے تاثرات سے ڈر گیا تھا۔ اس پل نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں پا سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں، کہ اس کے چہرے پر بکھرتے محبت کے نام کے رنگوں نے اس کا دل لرزا دیا تھا جو اس کو کھونے کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ اپنا کام کر کے لیب کھلوا لیں، مجھے ایک دفعہ ایکوپمنٹس چیک کرنے ہیں کہ مجھے لاہور جانا ہے، میں آرڈر کر دوں، اس نے مڑتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلتا گیا جبکہ وہ کندھے اچکاتی بنا اس کے رویے پر غور کیے واپس مڑ گئی۔ بیٹا، آپ کی آنکھیں کیوں اس قدر سرخ ہو رہی ہیں؟ عباس انکل نے وقفے وقفے سے اسے آنکھیں دباتے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر فوراً پریشانی سے بولے، کچھ نہیں انکل، بس نیند پوری نہیں ہو سکی رات کو اس لیے۔ اس کی بات سن کر جوس کے سپ لیتے انکل کو ہلکا سا اچھو لگا جبکہ مسز عباس اسے قہر آلود نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ تو کافی حیران ہوئی کہ اس نے ایسا کیا کہہ دیا۔ اس کی نگاہ بے ساختہ ہی ساتھ بیٹھے زاویہ پر گئی تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اب زیادہ شوق تھی کہ ایسا کیا کہہ دیا جو یہ سب اسے دیکھ رہے۔ بانو، چائے لے آؤ، مسز عباس نے آواز لگائی تو وہ اس سچویشن سے پریشان سی ہوئی، فوراً اٹھی، میں لے آتی ہوں، اور ان سب کے روکنے سے پہلے ہی کچن میں چلی گئی جہاں ملازمہ ٹرے سیٹ کر رہی تھی سو وہیں سلپ کے ساتھ ٹیک لگاتی آنکھیں موند گئی۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ بانو نے اس کی بند آنکھیں دیکھتے پریشانی سے پوچھا تو اس نے بوجھل ہوتی آنکھیں کھولی۔ ہاں بانو، ٹھیک ہوں، 2 راتوں سے مسلسل سو نہیں پائی تو نیند پوری نہیں ہو رہی، وہ جمائی روکتی آنکھیں مسلتے بولی اور ٹرے اٹھانے لگی۔ ہاں بی بی جی، ہو جاتا ہے اکثر ایسے بھی، سر اتنے دنوں بعد آتے ہیں اس لیے آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا ہوگا، لیکن آج آپ اپنی نیند پوری کر لینا نا۔ اس کی بات سن کر پہلے تو اس نے سر ہلایا لیکن اگلے ہی پل اس کا دماغ پھگ سے اڑ گیا۔ اس نے یوں بانو کو دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں جبکہ اگلے ہی پل اس کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گیا جب اسے ان تینوں افراد کے تاثرات یاد آئے۔ اللہ تمہیں پوچھے پریزے، اور اس شخص کو بھی جو ہر بات میں گھس آتا بنا کسی وجہ کے، سب پاگل ہیں یہاں پر تو۔ وہ روحانسی ہوتی دل ہی دل میں سب کو کوستی چائے میز پر رکھنے لگی اور اپنی جگہ پر بیٹھتی وہ آملیٹ کھاتی نارمل انداز میں بولنا شروع ہو گئی۔ ایکچولی میری دوست نے کچھ اچھے ناول سینڈ کیے تھے، وہ پڑھ رہی تھی تو نیند ہی نہ آ سکی، اتنا مگن تھی ان میں۔ اس نے مصنوعی مسکان ہونٹوں پر سجاتے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ بات مکمل کی اور کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ او اچھا، لیکن بیٹا اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں۔ عباس انکل نے تنبیہ کی تو اس نے شکر کا سانس بھرتے سر ہلایا جب وہ کرسی کھسکاتا اٹھا اور کرسی سے اپنا کوٹ اٹھاتا سب کو خدا حافظ کہتا ڈائننگ ہال سے نکل گیا۔ جائیں بیٹا، سی آف کر آئیں۔ عباس انکل کی حکمیہ سی آواز پھر سے گونجی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی۔ خارجی دروازے سے نکلتے ہوئے پیچھے سے آتی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ ایک پل کو اس نے چہرے پر مسکراہٹ کی بجلی سی کوندی جو اگلے ہی پل غائب ہو چکی تھی۔ نوازش، وہ اس کے قریب آئی جب اس نے بھاری آواز پر کہا تو اس نے تپ کر اسے دیکھا۔ آپ کے پاپا نے کہا اس لیے آئی۔ اس نے اس کی خوش فہمی اور غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ وہ بہت سیانے ہیں نا، میں جانتا ہوں۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر اس نے خفگی سے اسے دیکھا اور منہ پھیر کیا جب وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا اس کا ضبط کیا موبائل نکال کر ایک قدم اس کے نزدیک ہوا تو وہ بے ساختہ پیچھے کو ہوئی۔ اس کی آنکھوں پر سلگتا ہوا لمس اچانک سے جاگنے لگا تھا۔ آج کے بعد یا رات میں آپ کو اس فضول کام کے لیے جاگتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھماتے وہ بولتے ہوئے رکا، اور آج دن میں نیند پوری کر لیجیے گا ورنہ پھر سے بانوں سے مدد لے کر آپ بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں گی۔
اس کی بات پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو نگاہ اس کی چمکدار نگاہوں سے ٹکرائی، جن کی لبک پہ بے ساختہ اس کی پلکیں جھپکیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی بات یاد آتے اس نے اسے آنکھیں اٹھاتے کچھ کہنا چاہا۔ جب وہ ہلکا سا اس کی سمت جھکا تو اس کی سانسیں تھمنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی یا رد عمل پیش کرتی، وہ جھکتے ہوئے دایاں ہاتھ بڑھاتے اس کے رخسار پر جھولتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ہاتھ اس کے سر کے پیچھے جماتا اس کی طرف، اور پھر اس کے دھکا دینے سے پہلے ہی وہ جارحانہ انداز میں اس کے دائیں رخسار پر اپنا لمس چھوڑتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ صبح سے ملنے والی یہ اس شخص کی طرف سے اس کی دوسری شکست تھی۔ اس کے اندر آتش فشاں سا ابلنے لگا، جبکہ چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے جلتی نگاہوں سے گیٹ سے گارڈز کے ہمراہ نکلتی اس کی گاڑی کو دیکھا اور بھرے ہوئے دل اور تھکے ہوئے انداز میں واپس قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ آج کدھر کی تیاری ہے حسین لڑکیوں کی؟ میم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا جو معمول سے ہٹ کر تیار شیار کھڑی تھیں۔ میم، اسکول آف ہونے کے بعد زہرہ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے جانا ہے، سیما نے مسکراتے ہوئے کہا تو میم خوش دلی سے زہرہ کو برتھ ڈے وش کرنے لگیں۔ چلیں پھر بچوں کا پیپر لیں، آپ لوگ اپنا کام جلدی سے وائنڈ اپ کر لیجیے گا تو چلی جائیے گا، میم نے نرمی سے کہا اور ان کے سر ہلانے پر وہاں سے چل دیں۔ بچوں کے جانے کے بعد موسٹ آف دا اسٹاف بھی جا چکا تھا، جبکہ ابھی لوگوں کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ زہرہ، مجھے آج کی تاریخ میں ہی لپسٹک لگا دو گی؟ آفس کی طرف جاتے اس کے قدم اس کی طنزی آواز پر تھمے۔ اللہ کے واسطے چڑیلو جلدی کرو، ابھی رکشا ڈھونڈنا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، لنچ بھی کرنا ہے اور شام تک واپس بھی آنا ہے۔ سیما نے چیدہ چیدہ کام گنواتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور واپس پلٹ گئی۔ وہ آج صبح سے ہی ان کے اسکواڈ ممبرز کی تیاری دیکھ رہا تھا جو معمول سے ہٹ کر تھی، جبکہ وجہ اسے پتہ چلی تھی۔ وہ وہاں سے نکلتا ایڈمن آفس کی طرف چلا گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ گیٹ کی طرف آئیں اور رمی اور بینا رکشا دیکھنے لگیں، جبکہ باقی سب گیٹ کے اندر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب وہ آفس سے نکلا اس نے رمی اور بینا کو واپس آتے دیکھ لیا تھا۔ خیریت، قوم کے معمار کدھر کا ارادہ ہے؟ گمبھیر سی سوالیہ آواز پر سب نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں اس کا دلکشا سراپا دیکھ کر بہکنے سی لگیں، جو آج بلیک ٹائٹس کے اوپر لانگ شرٹ پہنے ریڈ ہائی نیک سویٹر پہنے ہوئے روز کی نسبت بہت زیادہ چینج لگ رہی تھی۔ بلیک سٹالر کو لوز سا رکھ کر سر کے گرد یوں لپیٹا ہوا تھا کہ گردن میں لپٹی چین دکھ رہی تھی، جبکہ ریڈ میرون شال کو کندھوں کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ہونٹوں پہ لپسٹک اور گھنی پلکوں کو مسکارے سے بوجھل کیے اس کے سامنے کھڑی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں سر، لنچ کا پروگرام ہے، بینا کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے نظریں اس پر کیں جو اس کی گہری نگاہوں کے ارتکاز سے پزل ہوتی ہلکا سا رخ موڑ چکی تھی۔ چلیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ اشارے سے ڈرائیور کو گارڈز کی گاڑی کی طرف جانے کا کہتا ان سے بولا تو وہ جو رخ موڑے کھڑی تھی فوراً سے بیشتر بولی نہیں سر، ہم خود جائیں گے۔ اس کے یوں اچانک بول پڑنے پر اس نے آئی برو چکاتے تیکھے ستونوں سے اسے دیکھا، جبکہ باقی سب بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایسے دو ٹوک جواب دینا غیر مناسب بات لگتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ایسے اچھا نہیں لگے گا، ہم خود چلے جائیں گے، سب کی خوشمگین نگاہوں سے گڑبڑاتی وہ بمشکل مسکراتے ہوئے بولی تو مینا نے اس کا ساتھ دینے کو فوراً کہا جی سر، زری ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو زحمت ہوگی، ہم خود چلی جاتی ہیں، اس نے ہلکے پھلکے معذرت خواہانہ انداز میں کہا تو باقی سب نے بھی تائید کی۔ اٹس اوکے، مجھے کسی قسم کی زحمت نہیں ہوگی، فی الحال کوئی رکشا نہیں آ رہا، آپ لوگ لیٹ ہو جائیں گی، آ جائیے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہتے قدم آگے کو بڑھائے تو وہ سٹپٹا سی گئیں۔ سر ہم خود چلے جائیں گے نا، وہ جھنجھلاتی ہوئی بولی تو وہ رکا۔ محترمہ آ جائیں، جہاں کہیں گی ادھر ہی ڈراپ کروں گا، آ جائیں ٹیچرز اینڈ اسٹاپ آرگیومنٹس پلیز۔ اب کہ اس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھتے کہا تو وہ مزید بحث کرنا انہیں اچھا نہیں لگا اور انہوں نے بے چارگی سے قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ لیچر، ٹھیٹ، فضول آدمی، اس کی بڑبڑاتی آواز جاری تھی جو انجانے میں ہی سب کی سماعتوں کی نظر ہوئی۔ خدا کے لیے اپنی یہ لافشانی اور مہذب کلمات بعد میں ہمیں سنا لینا، ابھی ہمارا ٹرمینیٹ ہونے کا ارادہ نہیں، بینا نے اسے ٹھوکا مارتے دانت کچکچاتے کہا تو وہ خجالت کا شکار ہوتی چپ سی ہو گئی، جبکہ وہ بے اثر انداز میں اپنی گاڑی کی سمت بڑھ رہا تھا۔ تم لوگ بہت بڑی ذلیل عورتیں، خبردار مجھے کسی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا، وہ فڑفڑاتی ہوئی آخر میں انہیں وارن کرتی بولی تو ان کے چہرے پر دبی دبی مسکانیں تھیں اور وہ تب اٹھی، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتی سب سے پہلے ہی پچھلا دروازہ کھولتی اس کی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھ گئی۔ اس کی اس پھرتی پر جب سب نے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی، لیکن اگنور کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وہ جانتی تھی کہ وہ سبھی اسے آگے بیٹھنے کا کہیں گی، اسی لیے اس نے یہی مناسب سمجھا۔ زری آگے آ جاؤ نا تم، مینا نے اسے دبی آواز میں کہا، لیکن اس کے چہرے پر
नो बोर्ड का साइन देखकर ड्राइविंग सीट पर बैठे मर्द के अनाबी होठों पर मुस्कुराहट सी चमकी, जिसे उसने बामुश्किल जब्त किया। बैठ जाइए मैम, अभी फ़िलहाल ये सीट इन मोहतरमा के नाम नहीं लगी, इसलिए आप बेफिक्र होकर बैठें। उसने मिरर जरी पर फोकस करते तजब्जुब का शिकार मीना को संजीदगी से कहा तो उसकी बात पर सभी गड़बड़ा गईं और इन्हें सूरत हाल की संजीदगी और गंभीरता का अंदाज़ा हुआ, लेकिन फ़िलहाल वो चुप करके बैठ गईं। अपने पीछे यूं गार्ड से लदी हुई गाड़ी देखकर और यूं ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में बैठकर जौहरात कारदार वाली फीलिंग्स आ रही थीं। अचानक ही उसके लबों पर शरारती मुस्कान चमकी और वो उन सब की तरफ झुकती शरारत से गोया हुई। दूर फिटे मुंह, तुम्हें कोई बंदा नहीं मिला अपने साथ मिलाने को? रिम्मी ने मुंह बनाते हुए कहा तो वह झट से नफ़ी में सर हिलाने लगी। ना, मेरे मोस्ट फेवरेट विलन की माँ थी यार, इसलिए मुझे जब जब हाशिम कारदार याद आता तब तक मुझे जौहरात कारदार भी याद आती है। उसकी अदाकारी उरूज पर थी। जानती हो रिम्मी को ये दोनों कितने शदीद नापसंद हैं। जरी, पहले शॉपिंग करनी या लंच? मीना ने गर्दन मोड़ते हुए उससे पूछा। जोहरा से पूछो, आज उसका दिन है। उसने जोहरा की तरफ इशारा किया जबकि वो खामोशी से ड्राइविंग किए जा रहा था। पहले शॉपिंग कर लेते हैं, फिर लंच की वजह से ये मैडम जल्दी फारिग हो जाएंगी, वरना तो मुश्किल है। उसने बीना और जरी की तरफ देखते कहा तो उसने सर हिलाया। जाना कहाँ है ये तो डिसाइड किया ही नहीं। सीमा ने अचानक इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया। लो, ये कोई पहली दफ़ा हुआ है? हर दफ़ा रास्ते में तुम लोगों को याद आता और अब मुंह बंद करके सोचो कि सर को कंपनी दो, इन्हें ड्राइवर ही समझ लिया है। बीना ने खिड़कते हुए कहा और सर की तरफ मुतवज्जा हुई। सर, आपकी पोस्टिंग तो लाहौर होती, आप इधर कैसे एडजस्ट कर पाते? उसे समझ ना आई कि वो कैसे पूछे। केसेस हैं कुछ इधर जिनकी वजह से चक्कर लग जाता, उधर भी, और फिर डैड की गैर मौजूदगी की वजह से स्कूल को थोड़ा टाइम देना पड़ता। स्कूल के साथ एरिया की ज़मीन के केसेस हैं। उसने खिलाफ आदत काफ़ी तफसील से जवाब दिया। ओह ओके, उसने समझते हुए सर हिलाया। सर, आप अमेरिका से पाकिस्तान क्यों शिफ्ट हुए इतनी अच्छी फॉरेन सर्विसेज को छोड़कर, और उधर भी आकर एवं जॉब की? आपका तो अपना बिजनेस काफ़ी फैला हुआ। वो जैसे उसके पूरे इंटरव्यू की तैयारी करके बैठी थी, जबकि जरी बोर होती सीमा और जोहरा के साथ सेल्फियाँ लेने लगी। मुझे जॉब में इंटरेस्ट था और अमेरिका से आने का फ़ैसला शायद गलत होता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। उसने बैक व्यू मिरर पर निगाहें मरकूज करते गंभीर लहजे में संजीदगी से कहा तो बीना ने एक नज़र मगन सी जरी पर डाली। जब ही गाड़ी एक झटके से रुकी, उन्होंने चौंक कर देखा तो गाड़ी सेंटोरस के सामने खड़ी थी। सॉरी, आपका शायद बताने का इरादा ना था, लेकिन शॉपिंग और लंच दोनों इधर ही इजीली हो सकते। उसने सीट बेल्ट खोलते संजीदगी से कहा तो सबने एक दूसरे को देखा। हाँ बिल्कुल, सेंटोरस तो ऐसे ले आए जैसे 3 मंथ्स की एडवांस सैलरी हमें दे दी है। सीमा बुड़बुड़ाते हुए उतरी तो सब उसके पीछे निकली तो मीना और बीना ने इखलाकन उसे साथ आने की इजाज़त दी, और तब उनकी हैरत की इंतहा न रही जब वो चुपचाप उनके साथ चलता मॉल में एंटर हो गया। क्या लेना तुमने? सीमा ने उसके कान में सरगोशी की। कुर्ते लेने हैं कुछ, और देखती हूँ कुछ पसंद आ गया तो। वो सब हमेशा की तरह एक साथ एक ही शॉप में घुस गईं, जबकि वो एक तरफ खड़ा उन्हें देख रहा था, जबकि 3 बावर्दी गार्ड्स नामहसूस अंदाज में उसके इर्द गिर्द ही मौजूद थे। अच्छा कलर है, यही ले लें। उसने डार्क ग्रे और ब्लैक कॉम्बिनेशन कलर का कुर्ता अपने साथ लगाया। जब भारी मर्दाना आवाज़ पर चौंकी, वो जेबों में हाथ डाले पीछे ही खड़ा था। उसे खुद से ये कुर्ता पसंद आया था, लेकिन उसके कहने पर उसने वो कुर्ता वापस रख दिया। वो बिना लोगों की तरफ बढ़ गई, जबकि वो लम्हे से उसकी पुष्ट देखने लगा। घंटे डेढ़ में शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद वो इन्हें ऊपर फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट में ले गया और एक फैमिली कैबिन में उन्हें बिठाया। तुम लोग करो पसंद, आज क्या याद करोगी कि किस सखी से पाला पड़ा है। आज चूंकि जोहरा का बर्थडे था और वो इन्हें ट्रीट दे रही थी, तभी शरारत से बोली। ओ मैडम सखी, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। मीना ने जवाबन शरारत से कहा तो सब मुस्कुरा दी। सर, क्या खाएंगे आप? सीमा ने उसे देखते पूछा, जो सरबराही चेयर पर बैठा था, जबकि बाएं जानिब इत्तेफाकन वो बैठ चुकी थी और दाएं जानिब सीमा थी। जो आप खाएंगी, उसने इन सबको देखते कहा तो उसने सर हिलाते बाकी सब की तरफ देखा। चिकन चाउमीन और रशियन सैलेड पक्का है, इसके अलावा देख लो कुछ और भी। जरी ने अपनी पसंद लिखवाई तो बाकी सब ने भी 2-3 डिशेस पर मुत्तफिक होते मेन्यू कार्ड उसकी सिन बढ़ाया तो उसने वेटर को बुलाते ऑर्डर लिखवाया। मेरा मोबाइल किधर है? अचानक ही वो बैग खंगालती ऊंची आवाज़ में बोली। बैग में ही होगा, अच्छे से चेक करो। मीना बोली, नहीं है यार बैग में। जासिम को कॉल करनी थी कि मुझे पिक कर ले, अब मोबाइल न जाने किधर गया। वो परेशानी से बोली। पिक्स बनाने के बाद मोबाइल बैग में डाला था? अचानक जोहरा बोली तो वो चौंकी। नहीं, मेरे हाथ में ही था, लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरने लगी तब मेरे हाथ में भी ना था, शायद मोबाइल गाड़ी में रह गया।
وہ سوچتے ہوئے بولی تو بینا بولی جاسم کو میرے نمبر سے میسج کر لو اور موبائل واپسی پر لے لینا اور پھر نیچے جاؤ گی۔ اس نے آئیڈیا پیش کیا۔ مجھے نمبر ہی نہیں آتا کسی کا زبانی، وہ بڑے آرام سے بولی تو وہ اس کو دیکھتا بولا میں ڈرائیور کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو موبائل دے جاتا ہے۔ اس نے موبائل پر نمبر ملاتے کہا تو وہ جلدی سے بولی نہیں سر، میں خود موبائل لے آؤں گی۔ اس کے موبائل پر کوئی پاسورڈ نہ تھا، اس لیے وہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے جلدی سے بولی تو وہ ایک نظر اسے دیکھتے گہری سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے، اس نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکاتے ہوئے آگے چلنے لگی۔ وہ موبائل لیے اس کے قدم سے قدم ملاتی جب واپس آ رہی تھی، جب بہت سی لڑکیوں کا ایک گروپ ادھر سے گزر رہا تھا، ان کے اونچے اونچے کہکے اور حلیے عجیب سی خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ تبھی ایک لڑکی ان سے آن ٹکرائی تو وہ مزید بیزار ہوئی۔ آئی ایم سوری میم، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی تو اس نے بمشکل مسکراتے سر ہلایا تو اس کی نگاہ اس کے ساتھ کھڑے مرد پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں خوشگوار سی چمک در آئی۔ واو، یور ہسبینڈ لکس سو ڈیشنگ اینڈ ہینڈسم، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تو اس نے اچنبھے سے مڑ کر دیکھا تو ساتھ کھڑے پر نگاہ جاتے ہی اس کا چہرہ فطری شرم اور غصے کی زیادتی سے سرخ پڑتا چلا گیا، جبکہ وہ خود اس اچانک کمپلیمنٹ پر حیران پریشان تھا۔ یور کپل از ویری کیوٹ اینڈ پرفیکٹ، وہ مزید گویا ہوئی تو وہ ساری مروت بالائے طاق رکھتے تن فن کرتی وہاں سے چل دی۔ فضول، منہ پھٹ، کہاں سے لگتے وہ میرے ہسبینڈ کو میں ایسے ہی لے کر گھومتی نا مالز میں۔ وہ شدید غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنی کرسی پر جا بیٹھی تو اس کی بڑبڑاہٹ سے انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تو اس کا موڈ فریش کرنے کو سیما بولی ہاں نا، شوہر کے تو بازو میں بازو ڈال کر گھومتے ہیں نا مسز اسفندیار، ایم آئی رائٹ؟ اس کے شرارت سے پوچھنے پر اس کے چہرے پر شرمگی سے مسکان پھیل گئی، جبکہ تنے ہوئے نقوش بھی نرمی میں ڈھل گئے تھے۔ تبھی وہ موبائل کان سے لگائے انٹر ہوا۔ پھر بہت پرسکون ماحول میں انہوں نے تصویریں بناتے گپ شپ کرتے کھانا کھایا، جبکہ وہ یہی سوچتا رہا کہ ان کا تصویروں کا کریز کس حد تک زیادہ تھا۔ چلیں سر، اب ایک ہم آپ کے ساتھ گروپ فوٹو لیتے ہیں، اچانک زہرا بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر سر خم کیا تو سب نے کیمرے پر فوکس کرتے وہیں بیٹھے بیٹھے تصویر لی۔ پھر اس کے کہنے پر سب اٹھ کھڑے ہوئے تو تب بھی اس کے بائیں پہلو میں زری کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جگہ چینج کرتی بینا اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تو اس نے وہیں کھڑے کھڑے تصویریں بنوا لیں۔ لنچ کے پیسے اس نے ان لوگوں کے ہزار اعتراض کے باوجود خود پے کیے تھے، جس کی وجہ سے زہرا اس سے خفا تھی، لیکن اس نے سلیقے سے سب کے اعتراضات رد کر دیے۔ لنچ سے فارغ ہونے کے بعد وہ سیما اور مینا کے ساتھ گھر جانے کے لیے نکل گئی کہ ان کا روٹ چینج تھا، جبکہ بینا، رمی اور زہرا کو ٹیکسی کروا کر پہلے ہی الوداع کہہ کر وہ ان دونوں کے ساتھ جاسم کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ آج کا دن خلاف توقع بہت شاندار گزرا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس دن کی یادیں کس طرح سے اس کی زندگی میں تغیر برپا کریں گی۔ بی بی، آپ کا موبائل کب سے بج رہا ہے؟ وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی سو کر جاگی تھی۔ جب بانو اس کا موبائل لے کر اسے ڈھونڈتی لان میں آ گئی تو اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا، لیکن اسکرین پر دکھائی دیتے نمبر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اور رخسار جلنے لگے۔ وہ چند پل یوں ہی دیکھتی رہی کہ موبائل بج بج کے بند ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل پھر سے رنگ ٹیون ہوئی تو اس نے لب بھیجتے ہوئے کال آن کی۔ السلام علیکم، اس نے حسب عادت سلام کیا۔ وعلیکم السلام، گھنٹے تک ریڈی ہو جائیں، آپ کے گھر جانا ہے۔ اس نے اسے جلدی سے ہدایت دی اور کال بند کرنے لگا۔ شاید بزی تھا، لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ویسے ہی مجھے کافی دن ہو گئے چکر لگائے ہوئے اور انکل کال کر رہے، اس نے وضاحت دی تو وہ ہچکچاتی بولی لیکن میں تو ابھی کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ اس کے بہانے پر اس نے گھور کر موبائل کو دیکھا۔ آپ کو کوئی نہیں نکالے گا، آپ پھر سے جا رہی ہیں اور بس تھوڑی دیر کے لیے ہی جانا ہے، رات کو واپس آ جانا۔ ریڈی ہو جائیں، گھنٹے تک ڈرائیور آپ کو پک کر لیتا ہے، میں راستے میں آپ لوگوں کو جوائن کر لوں گا۔ اب کہ اس نے اس کی تسلی کرواتے ہوئے خاصی تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کال بند کر دی تو وہ غصے سے موبائل کو گھور کر رہ گئی، لیکن پھر بددلی سے اٹھتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور کے آنے کا میسج ملتے ہی وہ رائل بلو شارٹ شرٹ جس کے گلے، بازو اور دامن پر ڈارک اسکن کلر کی نفیس سی کڑھائی تھی، ساتھ اسکن کیپری اور مہرون دوپٹہ اوڑھے ہوئے اسکن کلر کی نفیس سی شال کندھوں پر پھیلائی، کانوں میں سمپل پرل کے ٹاپس اور ایک بازو پر گولڈن کی جبکہ دوسری کلائی پر میچنگ چوڑیاں پہنے، نفیس سی اسکن سینڈل پہنے وہ اپنا بیگ اٹھاتی گاڑی کی طرف چل دی۔ یہ سب تیاری اس نے اپنے گھر والوں اور عباس انکل کے کہنے پر کی تھی، اور ہلکی پھلکی سی تیاری وہ گھر میں معمول کی طرح کیے رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ ابھی بھی باہر دکھلا رہا تھا کہ کام کاج زیادہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ابھی ٹھیک سے مدھم بھی نہ ہوا تھا۔ اس کی سوچوں میں آدھا راستہ کٹ گیا۔ اس کی سوچوں کو بریک تب لگا جب گاڑی ایک بہت شاندار بلڈنگ کے سامنے رکی،
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، سامنے ہی وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ مضبوط چال چلتا، ایک بازو پر کوٹ ٹکائے، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتا آ رہا تھا۔ اس نے پل بھر میں نگاہ بدلی۔ وہ نگاہ کی بے اختیاری کی بھی قائل نہ تھی، لیکن اسے دیکھنے کے بعد اسے شدت سے اس بات کا قلق ہوا کہ اس نے رائل بلو سوٹ کا انتخاب کیوں کیا تھا، کہ وہ بھی اس وقت رائل بلو ہی شرٹ اور بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ جو کہ اس نے اب تھاما ہوا تھا میں ملبوس تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گردن کھڑکی کی طرف موڑ لی اور یوں باہر دیکھنے لگی جیسے آج پہلی دفعہ باہر نکلی ہو، جبکہ ذہن میں نہ جانے کون کون سی زہریلی سوچوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ جبکہ وہ اس کا یوں بیگانہ سا انداز دیکھ کر خود پر ضبط کے کڑے بندھن باندھتا آنکھیں موبائل پر مرکوز کر گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ان کے گھر کے سامنے جا کر رکی تو اس نے اپنی بے لگام سوچوں کو بریک لگایا اور جلدی سے گاڑی سے اتری۔ ٹھا! زوردار آواز پر فریزے کی ماما سے باتوں میں مشغول زابیار نے مڑ کر دیکھا، جہاں ان کی بیگم صاحبہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے فرش کو دیکھے جا رہی تھیں۔ پھر اس کی نگاہیں اپنے کپڑوں کی طرف گئیں تو اس کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ آپ لوگوں کو نہیں بنا کر دے رہی میں کوئی حیدرآبادی شاہی ٹکڑے، آپ لوگوں کا دودھ بہت برا ہے، میرے سارے کپڑے گندے کر دیے۔ وہ اونچی آواز میں روحانسی ہوتی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مثال بنی کھڑی تھی، جبکہ اس کی ماں کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ فریزے، میں تمہارا کیا کروں؟ کب آئے گی عقل تمہیں؟ میں تو تمہارے سسرال والوں پر ترس کھا سکتی، ہاتھوں میں جان نہیں ہے اپنے اور الزام دودھ پر۔ جاؤ بیوی، باز آئے ہم تم سے، ہم خود ہی بنا لیں گے شاہی ٹکڑے۔ وہ اس کی چیزیں گرانے والی عادتوں سے ناک تک بیزار ہو چکی تھیں۔ اماں خاتون، آپ میری بےعزتی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے ایک نظر کچن کے دروازے پر کھڑی بھابھیوں پر ڈالتے آنکھ دباتے اماں کو ٹکڑا لگایا۔ شہزادی صاحبہ، میں بےعزتی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی بلکہ بےعزتی کر رہی ہوں۔ تم محسوس کر لو تو مہربانی ہوگی۔ وہ بھی بالآخر اسی کی ماں تھی۔ ایسا جواب دیا کہ ساری صورتحال دیکھتے زابیار کے ہونٹ پر ہنسی چھوٹ گئی۔ چھوڑو فریزے، جاؤ، شاباش، کپڑے چینج کرو، اسمیل آ رہی ہے تم سے دودھ کی۔ بھابھی اس کے قریب آتی بولی تو وہ اماں کو گھورتی اپنے کمرے کی سمت چل دی۔ یہ اماں تو آج کل مجھے اپنی ساس لگ رہی ہیں قسم سے۔ چینج کر کے آتے ہوئے وہ اپنے لمبے بالوں کا اونچا سا میسی جوڑا بنائے شاندار خیال پیش کر رہی تھی۔ بلیک لائننگ کی لانگ لیلن کی سمپل کالر اور کس لگی شرٹ اور کھلے سے پلازو کے ساتھ وہ سیاہ دوپٹہ پیچھے کی طرف سے گلے میں لٹکائے، جبکہ کانوں اور ہاتھوں میں اپنی جولری پہنے کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، جبکہ لاؤنج میں دھیمی سی آواز میں بجتا سٹیریو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی بہن جاگ چکی تھی، کہ اس گھر میں اس کے بعد وہی میوزک کی شدائی تھی۔ آپ کا بیٹا کدھر ہے سویٹ لیڈی؟ اسے جلدی سے لے کر آئیں، اس گھر میں وہی مجھ سے زیادہ پیار کرتا بس۔ وہ حتمی رائے دیتے بولی۔ جب کسی نے اپنے بازو اس کے گلے میں حمائل کیے تو وہ چونکی اور مڑ کر دیکھا تو اس کا بھائی مسکرا رہا تھا۔ میں بھی تم سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا تمہارا بھتیجا، اس نے شرارت سے کہا تو وہ ہنستی ہوئی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ ایک پیار کا نغمہ ہے، موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے۔ وہ جو اس کے کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنی امپورٹنٹ کال سننے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا، وہاں سے آتے ہی اس کے قدم گنگناتی نسوانی آواز پر ٹھٹکے۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ اپنے بھائی کے کندھوں پر بازو جمائے کچن سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑی ہو کر ہولے ہولے جھولتی گنگنا رہی تھی، اور اس کی امی شاید واش روم میں تھیں تبھی وہ اسٹوڈیو پر بجتے میوزک کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی گنگناتی رہی اور اسے یہ ماننے سے دریغ نہ تھا کہ اس کی آواز بے حد دلکش تھی۔ تبھی اس کی بھابھی نے اسے اپنا بچہ پکڑایا جسے وہ چٹرچٹ پیار کرتے ہوئے اپنے اور بھائی کے جڑے ہاتھوں پر بٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ پکڑے اسے جھلانے لگی۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی سا اکٹھا ہو رہا تھا، لیکن وہ اسی طرح گبلو سے شیر کو جھولے دیتے رہی اور ہر چیز سے بیگانہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ دونوں زور زور سے اسے جھلانے لگے تو بھابھی کی ممتاز فوراً جاگی۔ ہائے ظالموں، میرے بچے کو گرانا ہے کیا؟ دیکھو اس کا چہرہ۔ وہ روحانسی ہوئی تو وہ شیر کو بھینچتی ہوئی شرارت سے بولی، ہائے بھابو، بیٹے کے لیے اتنا پیار، اس کے پاپا کے لیے اتنا پیار کیوں نہیں؟ اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ تبھی امی بھی آ گئیں۔ بیٹا جی، خود ماں بنو گی نا تب پتہ چلے گا کہ منّے کے ابا کا پیار پیچھے رہ جاتا۔ وہ اسے دیکھتی شرارت سے بولی تو اس کی رنگت پل بھر میں متغیر ہوئی، جبکہ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں حسین منظر میں جھلملانے لگیں، جبکہ بچوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ایک حسین لڑکی کی یاد نے لمحے بھر میں ہی دل پر دستک دی، اور تب نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ اس کی بھابھی کی زبان سچ ہو جائے، وہ اس لذت سے آشنا ہو جائے، وہ بھی اس کے وجود کے حصے کو محسوس کرے۔ لیکن وہ اس کے خیالات جاننے سے قاصر تھے۔ جس نے بامشکل تاثرات قابو کیے اور جلدی سے شیرو کو سینے سے لگائے واپس مڑی تو ڈرائنگ روم کے دروازے سے ٹیک لگائے زابیار پر نگاہ گئی۔
وہ فوراً نگاہ چراتی لاؤنج میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ بھی آہستہ سے چلتا اس کے بھائی سے ملتا وہیں بیٹھ گیا۔ بھائی حور اور نور کدھر ہیں؟ اس نے اچانک بھتیجیوں کا پوچھا۔ سو رہی ہوں گی شاید، اس نے اندازے سے کہا۔ چلیں پھر آج مجھے میرا شیر کمپنی دے گا، اس نے اسے گدگداتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ ویسے یار اس کی اتنی ہمت ہے جو تمہاری شکل برداشت کر لیتا ہے، اس کی بہن نے ٹکڑا لگایا تو اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ شائزہ پیار کا لحاظ کر گئی۔ میرا شیر مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے اپنی ٹانگوں پر کھڑا کیا، کیونکہ میں اس کی بہت سویٹ پھپھو ہوں، چاکلیٹی پھپھو، اسمارٹ پھپھو، پیاری پھپھو۔ وہ اس کے گالوں کو مسلسل چومتی بولی، چڑیل پھپھو، بھوتنی پھپھو، پٹر پٹر کرنے والی پھپھو۔ پھر سے ہانک لگائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ جو کارروائی کرتی، اس کی بھابھی سوئی جاگی حور کو لیے اس کے پاس آ گئیں، تو وہ سب کچھ بھولتی حور کو دوسرے بازو کے حلقے میں لیتی بیٹھ گئی۔ اب وہ تھی اور اس کے ننھے ساتھی تھے اور اس کی نہ ختم ہونے والی باتیں تھیں، شاید اپنے اندر کے شور کو دبانے کے لیے کیے جاتی تھی، جس پر سب حیران ہوتے تھے کہ وہ کبھی بھی اس قدر باتونی نہ رہی تھی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں یہ کیا ہوا تم کو؟ ہائے کیا کہوں ان سے، محبت کھا گئی مجھ کو۔ یار زری کیوں بور کر رہی ہو؟ آؤ یار تھوڑی سی بریک رہ گئی، بارش انجوائے کر لو۔ بینا کی جھنجھلاتی آواز پر اس نے کھڑکی سے اسے دیکھا، لیکن باہر کی طرف نہ گئی۔ تمہیں پتا ہے نا مجھے بادل کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے سے خوف آتا، اس لیے میں نہیں جا رہی۔ اگرچہ اب بادل اس شدت سے نہیں گرج رہے تھے، لیکن آج صبح صبح ہونے والے ٹکراؤ کے بعد، اس سے ہونے والی بحث کے بعد، اس کا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ وہ ان کے اصرار پر بھی بارش انجوائے کرنے اسٹاف روم سے باہر نہ نکلی، لیکن سلائیڈنگ ونڈو مکمل کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یار یہ کیا بات ہوئی، اب اتنی بھی کمزور نہ بنو۔ کوئی بادل نہیں گرج رہے اب، سیما نے ناراضگی سے کہا۔ نہ یار بہت کمزور دل ہے میرا، ایسی چیزیں برداشت نہیں کر پائے گا، اس نے لہجے میں شرارت سموتے ہوئے کہا۔ محترمہ اپنے دل کو مضبوط کر لیجئے، ورنہ میری منہ زور شدتیں کیسے برداشت کریں گی؟ گرم سانسوں کی تپش اور الفاظ کی ذو معنیت اچانک ہی اسے اپنے بائیں کندھے اور کان پر محسوس ہوئی، تو وہ کرنٹ کھا کر پلٹی، جہاں وہ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے پرسکون انداز میں کھڑا گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑتی اس کے کہے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اس کے اگلے الفاظ نے اس کو دنگ سا کر دیا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، کیا مجھ سے شادی کریں گی محترمہ؟ اس کے کہے الفاظ پر کمر کی چھت گویا اس کے سر پر گرنے سی تھی، جس کے ملبے تلے وہ دبتی چلی گئی۔ وہ ہنوز ساکت کھڑی اس کے لبوں سے نکلے الفاظ کی زہر میں ڈوبی تھی، لیکن جو ہی اس کے الفاظ اس کی سمجھ میں آئے، غیظ و غضب کی شدید لہر نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا، اور تبھی اسٹاف روم تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ چٹاخ! تھپڑ کی شدت اور گونج اتنی ضرور تھی کہ کھڑکی کے سامنے کھڑی اس کی دوستوں تک گئی، جو کہ ہکا بکا کھڑی اسٹاف روم میں کھڑے نفوس کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا فضول اور بیہودہ بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو اس کی صبح کی لان ترانیوں پر تپی ہوئی تھی، اس کے ابھی کے الفاظ نے اس کے تن بدن میں آگ سی لگا دی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس سے شادی شدہ ہونے کا سن کر بھی اسے یوں شادی کا پرپوزل دے گا۔ غیظ و غضب کی شدت میں اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی تھی، لیکن اس کی اس حرکت پر سامنے کھڑے شخص کا رنگ ذلت اور غصے سے سرخ پڑتا جا رہا تھا، جبکہ جبڑے یوں تنے ہوئے تھے، ماتھے کی رگیں دکھنے لگی تھیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے ایسی بات کرتے ہوئے؟ آپ ایسی بات کر بھی کیسے سکتے ہیں، وہ بھی مجھ سے؟ وہ سوچ سوچ کر غصے سے پاگل ہو رہی تھی کہ اس شخص نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا۔ کیا اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کسی کی امانت تھی؟ آپ! وہ مزید کچھ بولنے ہی لگی تھی جب چنگارتی ہوئی نسوانی آواز پر چونکی۔ مس زری، آر یو میڈ؟ ہاؤ ڈیئر یو سلیپ یور اونر؟ وہ اس کے سامنے آتی بھپری ہوئی بولی، تو اس کی فرینڈز بھی اندر کی صورتحال کی سنگینی دیکھتے ہوئے اسٹاف روم کی طرف گئیں، جبکہ میڈم کی بات پر اس نے مڑ کر اپنی ماں کو گھورتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ڈو دس نان سینس؟ وہ اپنے بیٹے کی سخت گھوریوں کو نظر انداز کرتی مزید بولی۔ بدتمیزی میں نے نہیں، آپ کے بیٹے نے کی ہے۔ انہیں کس نے حق دیا کہ مجھے یوں پبلک بلڈنگ میں کھڑے ہو کر پرپوزل پیش کرتے رہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی یہ بدتمیزی میرے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے؟ وہ غصے سے کانپ رہی تھی، جبکہ نہ جانے کس خدشے کے پیش نظر اس کی آواز لرزتی ابھر رہی تھی۔ مشکلات تو آپ کے لیے آ چکی ہیں مس زری۔ وہ مبہم سا مسکرائیں تو وہ سمجھتی ہوئی تمسخر سے مسکرائی۔ میں آپ کی دی گئی مشکل سے نہیں گھبراتی میڈم، آپ کل کی کرتی مجھے ٹرمینیٹ کر دیں، لیکن میں آپ کو مزید اپنی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ سب دیکھتے ہوئے، سب جانتے ہوئے میری بے بسی کا تماشا دیکھتی رہی ہیں۔ آپ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کی کسی لڑکی سے نتھی کر دیجئے پلیز۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے نسوانی
اس کے جسمانی پندار کو آج بہت گہری چوٹ لگی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی ذات یوں کبھی کسی پبلک پلیس پر تماشا بنے گی۔ تم، وہ انگلی اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی جب وہ دھاڑ اٹھا۔ اسٹاپ اٹ، جسٹ اسٹاپ اٹ اینڈ گیٹ آؤٹ سائڈ ود ان 1 سیکنڈ اینڈ ڈونٹ انٹرفیئر نیکسٹ ٹائم ان مائی پرسنلز۔ وہ اس بری طرح سے غرا رہا تھا کہ وہاں کھڑے نفوس کو کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی ایسی آواز اور باتوں پر اس کا دل دہلنے لگا جو اپنی ماں سے یوں محو گفتگو تھا گویا کسی عام بندے سے لگا ہو۔ آپ کسی کو ٹرمینیٹ نہیں کریں گی، کسی کو بھی نہیں، اور پلیز جائیے یہاں سے، میرا میٹر ہے، مجھے ریزالو کرنا ہے۔ انہیں یوں ہی بت بنے دیکھ کر وہ پھر سے پھنکارا تو وہ شعلے اگلتی نگاہوں سے زری کو دیکھتی جھٹکے سے باہر نکل گئی تو ان کے جاتے ہی وہ بھی وہاں سے ہٹنے لگی۔ جب کلائی پر مضبوط گرفت محسوس کرتے اس کی آنکھیں حیرت اور اشتعال سے پھٹنے لگیں۔ آپ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ ماما سے اختلاف ہے تو اس بنا پر کہ آپ مجھے ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی حرکت اور پھر اس کی بات پر واق بگلا ہوتی زور سے اسے پیچھے کو دھکا دیتی بازو چھڑا گئی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ، مینٹلی سک، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میری زندگی میں کسی مرد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ حلق کے بل چلائی جبکہ اسٹاف روم کے باہر باقی اسٹاف کھڑا یہ تماشا دیکھے جا رہا تھا۔ محترمہ، کل ماما لوگ رشتہ لے کر آئیں گی، انکار کر کے میری ایگو مت جگائیں۔ وہ اس کی باتوں کو سیریس نہ لیتے ہوئے سرد انداز میں بولتے جا رہا تھا۔ دایاں رخسار ابھی بھی سلگ رہا تھا لیکن وہ چاہ کر بھی اس بات کی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ انکار میں ابھی ہی آپ کے منہ پر مارتی ہوں، اور ایگو کی بات میرے سامنے مت کیجیے گا، کیونکہ جب بات ایگو کی آتی ہے نا تو مجھ سے زیادہ بے حس اور بے رحم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے اس دنیا میں ایک شخص کے سامنے اپنی ایگو کو روندا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی جذبات رکھوں گی تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی مضبوط لہجے میں بولی، اسے ایک پل کو حیران کر گئی۔ آئی لائک یور اسپرٹ، لیکن اتنی نفرت؟ اس کی متبسم آواز سے حیرانگی جھلکی جو اس کی ناپسندیدگی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اتنی نفرت کا دوسرا پہلو شدید محبت ہوتی ہے، کہیں مجھ سے محبت نہ کر بیٹھے گا؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے بولا جب وہ پھنکاری، جس دن اس دل میں آپ کے لیے محبت جاگی نا تو قسم کھاتی ہوں اس دن اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ اس کے لہجے میں اس قدر نفرت تھی کہ وہ سنسا پڑنے لگا۔ کیا واقعی کسی کو پسند کرتی ہیں؟ آپ کی زندگی میں واقعی کوئی اور ہے؟ اس کی آواز گہرے کنویں سے آتی دکھائی دی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اسے وہ دلسوز اطلاع دی تھی۔ کوئی شک؟ وہ جاتے ہوئے بولی جب اس کی بات پر کرنٹ کھا کر پلٹی۔ اور اگر وہی آپ کی زندگی میں نہ رہے تو؟ اس کی سرد آواز نے اس کے بدن میں انگارے سے دوڑا دیے۔ وہ بفری ہوئی اس تک گئی اور اس کے سینے پر ہتھڑ مارتے ہوئے دھاڑی، کیا کہا تم نے؟ ہاں؟ خدا مت بنو تم، اور اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی یا اسے تمہاری وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی تمہیں۔ اس کے حلق میں خراشیں پڑ رہی تھیں لیکن وہ اس سب سے بے پرواہ تھی۔ یاد تھی تو تکلیف جو اس کے الفاظ نے دل میں جگائی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے کچھ دیکھے اپنی چادر کھینچتی سب نفوس کو جامد چھوڑتی اپنی چیزیں لیے بغیر برستی آنکھوں سے باہر نکل گئی۔ میم پلیز، مجھے ابھی گھر جانا ہے پلیز۔ وہ باہر نکلتے ہی سامنے آتی میم کے پاس جا کر اٹکتے لہجے میں بولی۔ اس کا دل جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن آپ ایسے اکیلے کیسے جائیں گی؟ وہ جو کیمرے میں ساری سچویشن دیکھتے ہوئے اس طرف آ رہی تھیں، اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر انہوں نے بنا کچھ کہے پوچھا۔ میم بھائی کو میسج کر لیتی۔ میم پلیز مجھے جانے دیں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ ایک ڈر سا اس کے اندر پھیلنے لگا تھا جو رگ رگ میں اترنے لگا تھا۔ وہ اس کی متغیر حالت اس کے چہرے پر نمودار ہوتے دیکھ پسینے سے ہی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر موبائل پر کچھ ٹائپ کرتی چادر زمین پر رگڑتی بھاگتے قدموں سے وہاں سے نکلی۔ لکھا ہے کیا نصیبوں میں محبت کی خدا جانے، جو دل حد سے نکل جائے کسی کی وہ کہاں مانے۔ جہاں جانا نہیں دل کو اسے ہے کیوں وہاں جانا۔ بہت آئی گئی یادیں مگر اس بار تم ہی آنا۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ ایک بار اسفند یار کو دیکھے، اسے چھوئے، اسے محسوس کرے، لیکن وہ اس خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسکول کے گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کا دبئی کا نمبر ملایا اور اس کی یہ ساری حرکات و سکنات اسٹاف روم میں کھڑے افراد سلائڈنگ ونڈو سے دیکھ رہے تھے۔ ہیلو، اس نے جلدی سے موبائل کان سے لگایا اور گیٹ میں کھڑے کھڑے کوئی رکشہ ٹیکسی دیکھنے لگی۔ اسفند یار پلیز آ جاؤ، وہ خود کو مارتی ہوئی سسکتی ہوئی بولی۔ نم آنکھوں سے آگے بڑھی اور اگلا لمحہ سب کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ زری، اس کی دوستیں گاڑی کے ٹائرز کے چرچرانے کی آواز پر چیخی تھیں، باہر نکلی تو ان کے پیچھے میم اور وہ بھی بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ خون میں لت پت مگر قدرے حواسوں میں پڑی زری کو دیکھ کر سب کے ہوش اڑنے لگے۔ ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ سیما نے دیکھا تو زری کے بھائی کی تھی، جبکہ ان سب کے پیچھے وہ ساکت سا کھڑا دیکھ رہا تھا جو سب کو منع کرتی ہوئی اپنے بھائی کے سہارے گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی۔
جبکہ اس کے سر سے بہتا ہوا خون وہیں سڑک پر جمتا جا رہا تھا۔ میرا موبائل کدھر ہے؟ وہ پورا کمرہ چھانتی ہوئی جب تھک گئی تو ایک خیال کے تحت اس سے پوچھا، کیونکہ جب وہ گھر آئی تھی تب اس کے پاس موبائل تھا، لیکن جب وہ چینج کرنے کے بعد واپس آئی تب غائب تھا۔ میرے پاس کیا کرے گا آپ کا موبائل؟ ویسے بھی اب اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ بیوی کا موبائل چوری کروں، اس نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ یہ سنجیدگی صرف اس کے لہجے کی حد تک ہی تھی۔ آپ یہ فضول کی اداکاری میرے ساتھ مت کریں اور میرا موبائل دیں مجھے، وہ تیکھے جتونوں سے بولی تو اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ؟ اس نے اس انداز سے پوچھا کہ اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ تم ہی رہنے دیں، ادھر آپ کے گھر والے نہیں ہیں، اس نے لب دباتے کہا تو اسے آگ سی لگ گئی اور اپنی ہونے والی شاندار بےعزتی یاد آئی جو اس کے ابو نے اس کے سامنے کی تھی جب ان کے سامنے عادتاً اس کے منہ سے اس کے لیے تم نکل گیا تھا۔ پھر تو علمان دونوں میاں بیوی نے اس کے وہ لتے لیے کہ وہ رہان سی ہو گئی تھی، اور جب زاویار نے کہا کہ میں نے خود کہا تب ہونے والی بےعزتی یاد آتے ہی اس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ بات مت کریں مجھ سے اس بارے میں، آپ کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ابو سے، وہ پھپکتی ہوئی بولی۔ میرا فون دیں، وہ بیزاری سے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر پھر سے بولی۔ آپ پوری رات موبائل استعمال نہیں کریں گی، اس نے بھی اسے دیکھتے اب کے اپنے مخصوص عقل لہجے میں کہا تو اس نے تب کر اسے دیکھا۔ اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے کھل کر جینے دیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے اس سونے کے زندان میں گھٹ گھٹ کر میرا دم نکل جائے، وہ تلخی سے کہتی موبائل اس کے ہاتھ سے جھپٹتی ہوئی ٹیرس پر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں اس کے لفظوں کے حصار میں کھڑا رہ گیا۔ سرپرائز! وہ اٹالین طرز کے بنے ہوئے بڑے سے اوپن کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب زوردار آواز پر بوکھلائی تو مڑی۔ وہاں مریم اور زارون سب سے مل رہے تھے۔ ان کی اس اچانک سرپرائزنگ آمد نے اس کو خوشگواریت سی بخشی تھی۔ السلام علیکم بھابی، وہ کچن سے باہر نکلی جب مریم اس کے گلے ملتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتی جواب دینے لگی۔ وعلیکم السلام، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! وہ واقعی دل سے خوش ہوئی تھی کہ وہ اکیلی بور ہو جا رہی تھی۔ ہیلو بھابی ڈیئرسٹ، مردانہ آواز پر وہ چونکی جہاں زارون مسکرا رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ جھجکتی ہوئی بولی کیونکہ وہ اس سے پہلی دفعہ مل رہی تھی۔ فٹ فاٹ، آپ کیسی ہیں؟ وہ سر جھکاتا بولا تو اس نے ہولے سے ہاتھ اس کے سر پر رکھا، حالانکہ وہ حیرت سے مرنے والی تھی کہ امریکہ بلڈ نوجوان کیوں ایسی حرکت کر رہا تھا، لیکن جو بھی اپنی روایات کی پاسداری کی، یہ حرکت اسے اچھی لگی تھی۔ تھینک یو بھائی ڈرائیور کو بھیجنے کے لیے، مریم کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی بولی تو اس نے سر ہولے سے ہلایا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کی طرح بھائی اس کی سرپرائز میں شامل تھا، عباس انکل نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا دیے۔ داؤد بھائی تمہارا کافی زیادہ پوچھ رہے تھے، وہ حمائل کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی بریانی کھا رہی تھی جب اس کی اچانک بات پر اس کو اچھو سا لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی کمر سہلاتی بولی تو اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنی نم آنکھیں صاف کی، جبکہ اتنی سی دیر میں اس کی رنگت سرخ کندھاری ہو گئی تھی۔ کیوں پوچھ رہے تھے وہ میرا؟ وہ سٹپٹاتی ہوئی بولی۔ ویسے ہی تمہارا حال احوال پوچھ رہے تھے، وہ کنکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھتی ہلکے پھلکے انداز میں بولی تو وہ چپ ہو گئی۔ ویسے کرتے کیا ہیں وہ جھجکتی ہوئی بولی۔ ان کا اپنا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، وہ مگن سے انداز میں بولی، اور پھر سے روز کا معمول بن گیا کہ وہ اس کے سامنے داؤد نامہ کھول دیتی اور وہ دامن بچاتی بچاتی اس کے ذکر میں کھوتی چلی جاتی۔ اکثر جب وہ حمائل کو کالج سے پک یا ڈراپ کرنے آتا تو اس سے ملاقات ہو جاتی، وہ بڑی مضبوط اور ہوشیار طریقے سے اس کے گرد حصار قائم کر رہی تھی، اور وہ نرم و نازک سی لڑکی کب تک اپنے آپ کو بچاتی؟ آخر کار وہ اس کی ساحرانہ شخصیت سے زہر انگیز باتوں سے بھور میں الجھتی چلی گئی۔ کبھی اگر کوئی تم سے میرے متعلق آ کر بات کرے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ وہ موبائل کانوں سے لگائے مدھم آواز میں بول رہی تھی، جبکہ سفید پٹی اس کے سر اور ماتھے کے گرد لپٹی ہوئی تھی، جبکہ بایاں پاؤں بھی بینڈیج میں مقید تھا۔ خیریت؟ اس نے اس کے سوال پر حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی کہ اعتبار کرتے ہو نا مجھ پر؟ اس کے اندر اس عورت کی آنکھوں سے نکلتی انتقام اور حسد کی شعاعیں اور اس شخص کی آنکھوں سے چھلکتے جنون نے اس کو ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں کرتا ہوں، اس نے کہا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی تڑپتے دل کو سکون نہ ملا۔ اسفندیار پلیز جلدی سے واپس آ جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میں گھر آ گیا تو ڈائریکٹ شادی کرواؤں گا، میں نے پھر اسٹڈی کے لیے ٹائم نہیں دینا۔ اس کی یکسر الٹ بات پر وہ سٹپٹائی۔ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے ٹھیک ہے، وہ گھبرائی تھی۔ کیسے ہیں باقی سب؟ اس کی گھبراہٹ دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے بات پلٹی تو وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوتی اس سے بات کرنے لگی، اور نامعلوم تحفظ کا احساس اس کے اندر جاگنے لگا۔ اس دن کے واقعے کو ہفتہ گزر چکا تھا، اس سب میں ایک بار وہ پانچوں ایک دفعہ اسے مل کر آ چکی تھیں۔ زری تمہارے اسکول سے اسٹاف آیا ہے، نیچے آؤ۔ وہ چھائی چھت پر تھی جب بھابھی نے زور سے آواز لگائی۔
تو وہ ابھی آئی کہتی نیچے آنے کی تیاری کرنے لگی، جبکہ اس کی دوستوں کے علاوہ باقی فیمیل ٹیچرز کے ساتھ وہ لاؤنج میں بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے یوں دیکھ کر کیا ری ایکشن دیتی ہے، لیکن اب وہ مزید خود پر صبر نہ کر سکتا تھا۔ السلام علیکم، وہ لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی لاؤنج میں داخل ہوتی، اونچی آواز میں بولتی، ان سب سے ملتی مڑی تو اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ رک سی گئی۔ بہت سی باتیں اور منظر اس کی آنکھوں میں جاگنے لگے، لیکن اس وقت اپنی بھابھیوں کے سامنے وہ اپنے گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی جی کڑا کر کے انہیں سلام کرتی بینا اور سیما کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی امی آ گئیں تو سب ان سے ملنے لگیں۔ میں پوچھ رہی تھی تمہارا، لیکن اچانک ڈاکٹر کی کال آ گئی تو وہ چیک اپ کروانے چلی گئیں، جبکہ میڈم ایمبیسی گئی ہیں، اس لیے ہم سر کے ساتھ آ گئے، مس ماریا نرمی سے بولی تو اس نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر آہستہ سے اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ وہ فریج سے کاکٹیل کاٹن پیک نکال کر پلٹی ہی تھی کہ داخلی دروازے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی نگاہ ٹھٹک گئی۔ تم کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بچھڑا خواب آیا ہے، برسوں لمبی رات سے گزرے، صبح کا جھونکا لوٹ آیا ہے۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی، جو وائٹ شرٹ اور بلو جینس پہنے مسکراتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا۔ بہت دیر جاگی، بہت دور آئی، خواب نے چھوڑی نہ میری گلائی۔ اس کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ اس کے بہت قریب آ کر رک گیا اور پھر ہولے سے بہت آہستگی سے بازو اس کے گرد پھیلاتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ کب سے میری سانس رکی تھی، مجھے سانس آئی، مجھے سانس آئی۔ وہ ساکت سی اس کے کندھے کے ساتھ لگی، اچانک اس کے آنے اور اس کی حرکت کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے اس شخص کا وجود شعلوں کی آنکھ میں جلتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ابھی وحشت خوشگمانی میں تھا۔ وہ اسے چھوڑتا ہوا بھابھیوں کی طرف گیا اور ان سے ملنے کے بعد وہ زرشا سے ملنے لگا، جبکہ وہ یوں ہی ابھی تک اسی جگہ ساکت سی نم آنکھوں سے کھڑی تھی، اور وہ سب جانتے تھے کہ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اسے یوں ہی ساکت کھڑے دیکھ کر وہ پھر سے اس کی طرف پلٹا اور دھیرے سے جھکا۔ اے زری، ہوش کر یار، اتنی ڈراؤنی شکل بھی نہیں میری، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور شاید پہلی مرتبہ وہ اس رشتے کے بعد ہولے سے جھکا اور اس کی کن پٹی کو لبوں سے چھوا تو اس کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے تھڑا کر اسے دیکھا اور جھٹکے سے اس سے تھوڑا دور ہٹی تو ہنستے ہوئے آنکھ دباتے لاؤنج کی طرف گیا، جہاں بقول زرشا کے آپ کی ساس صاحبہ لاؤنج میں تشریف فرما ہے۔ وہ سلگتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اپنی نگاہوں سے کن پٹی کو چھو رہی تھی۔ پھر یکایک اس کا چہرہ الوہی چمک سے چکمگانے لگا، جبکہ ہونٹوں پہ بہت گہری، بہت جاندار شرمگی سے حیا آمیز مسکان ابھر آئی۔ مس زری، یہ اسفندیار بھائی ہے نا؟ جب وہ بھابھی کے ساتھ ریفریشمنٹ کے لیے وہاں پہنچی تو مس ماریا نے اس کی امی سے ملتے اسفند کو دیکھتے پرجوش سی سرگوشی کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور پھر لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ ان سب کی مسکراہٹیں اور دیکھے گئے مناظر کو سوچتے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی انہونی کے ہونے سے پہلے یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اسے کچھ ایسا ملے جو اس کی خوشیوں کو نگل جائے۔ امی سے ملنے کے بعد وہ سب ٹیچرز کو سلام کرتا، سر سے مصافحہ کرتا اسی صوفے پر زری سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تو اچانک امی کو تعارف کا خیال آیا۔ او ہو، مجھے تعارف کروانا تو یاد ہی نہیں رہا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتی اپنی عقل کو کوستی بولی تو بینا مدھم سا بولی، آنٹی ہمیں پتہ ہے، لیکن انہوں نے سنا نہیں، جبکہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ اسفندیار ہے، میری نند کا بیٹا اور داماد، زری کا شوہر۔ ان کے لبوں سے نکلے سرسراتے ہوئے الفاظ پر حفظ الکلیم گویا اس کے سر پر ٹوٹ پڑا۔ ان کے لفظوں کی باز گرج اس کے کانوں میں مسلسل ہتھوڑے بجا رہی تھی۔ یہ اسفندیار ہے، ہمارا داماد اور زری کا شوہر، زری کا شوہر، زری کا شوہر۔ اس نے پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سامنے بیٹھے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا؟ اس کے لب ہولے سے بے یقینی اور حیرت سے سرگوشی نما آواز میں سرسرائے۔ میں شادی شدہ ہوں، میری شادی ہو چکی ہے۔ اس کے کہے الفاظ اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ سوچتے ہوئے پاگل ہو رہا تھا کہ وہ کیسے اس کے کہے الفاظ کو جھوٹ سمجھتا خود کو بہلاتا رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ارد گرد کیا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ وہ بس یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس تکلیف دہ انکشاف سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ خزاں رسیدہ پتوں پر چلتے ہوئے ایک بے پایاں راستے اور منزل کا مسافر رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ مرشد تھا جس کا ڈر، وہی بات ہو گئی۔ مرشد میری سنو کہ مجھے مات ہو گئی۔ مرشد میرے تو جذبے سارے ہی بیاں تھے۔ مرشد اسی کے ساتھ میری دو جہاں تھے۔ مرشد خوشی ملی بھی تو آ کر پلٹ گئی۔ مرشد میرے نصیب پر سیاہی الٹ گئی۔ مرشد کچھ اور بولو، اب جرأت نہیں رہی۔ مرشد تسلیوں کی ضرورت نہیں رہی۔ مرشد اب زندگی میں سویرا نہیں رہا۔ مرشد جو میرا تھا وہ میرا نہیں رہا۔ مرشد وہ میرا کہتے میری بات رک گئی۔ مرشد لکھے کہ آگے میری ذات جھک گئی۔
مرشد یہ میرے سر کی بلائیں نہیں گئی، مرشد عرش سے پار دعائیں نہیں گئی۔ سر، نہ جانے کون اسے مسلسل پکار رہا تھا۔ اس نے بمشکل دکھتی آنکھیں پھیرتے گردن موڑی اور اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی۔ سر، آپ کو آنٹی بلا رہی ہیں، سعدیہ نے اسے کہا جبکہ مینا مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ آنٹی کب کر رہی ہیں پھر اس بدتمیز خاتون کی رخصتی؟ اس کی شرارتی آواز پر اس کے چہرے پر جھلکتی حیا آمیز خوشی نے اس کی وحشت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسی 1 ماہ کے اندر اندر انشاءاللہ، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ انہوں نے اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے کہا تو وہ چونکا۔ جی آنٹی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جانا ہوگا، اس نے سرخوتی نگاہیں ان سے ہٹاتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ تو اس کی وحشت سے پر بھاری آواز پر سب نے اسے دیکھا اور پھر وہ جو سب آرام سے بیٹھی تھی، انہیں ایک لمحہ لگا تھا یہ جاننے میں کہ کچھ دیر پہلے کیا گیا انکشاف اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ارے نہیں بیٹھیں، ابھی آپ پہلی دفعہ آئے ہیں، کھانا کھا کر جائیے گا، امی نے نرمی سے اصرار کیا۔ نہیں آنٹی، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی بس نکلنا ہے، زری کو دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ بینا جو اس کی حالت سمجھ رہی تھی بے ساختہ بول اٹھی۔ بیٹا، اس کا تو پوچھو مت، منہ اٹھا کر روڈ پر چل دی، اسے تو بیٹھے بٹھائے ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں، اور یہ محترمہ روڈ پر نکلی ہوئی تھی۔ امی جو اس کی لاپرواہی پر دبی ہوئی فوراً بولی تو لاؤنج میں ایک پل کو سناٹا سا چھا گیا کہ اس حادثے کا پس منظر تو تقریباً سب ہی جانتے تھے۔ اسکول کب آ رہی ہیں مس زری آپ؟ نویلا نے صورتحال سنبھالتے ہوئے گلا کھنکارتے کہا تو وہ چونکی۔ اب بنو رانی اپنا ریزائن لیٹر اور انویٹیشن کارڈ دینے آئیں گی، کیونکہ ان کے میاں آ چکے ہیں اور ہم انہی کے حوالے انہیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ روز روز گرے نہ۔ بھابھی اس کے بولنے سے پہلے ہی شرارت سے گویا ہوئی تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے کسی کام سے جانا ہے، پھر کبھی آئیں گے، اللہ حافظ۔ وہ اونچا لمبا مرد اس وقت اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ کچھ کہنا مشکل تھا۔ وہ جلدی سے انہیں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی، اس سے ملتی نکل گئی، لیکن اس پل نہ جانے کیوں اس کی حالت دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا، لیکن فقط ایک پل کو، تاکہ وہ مجھ کو سوچتا ہی رہے میں اسے بدگمان رکھتی ہوں۔